بھائی سارے راستے پہ تو ایک ساتھ نہیں چل سکتا نا آدمی. تو میں سمجھ گیا ہوں مجھے جانا وہی جو ہاتھ اٹھا رہے وہاں تک جانا ہے, جانا وہی ہے. لیکن اب 2-4 جملے تو مجھے خطبہ نکاح کے جملے 2 ہاتھ یاد کرنے پڑیں گے, 2 لفظ ٹھیک. علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن سچے رسول کا نکاح پڑھا. جتنی بھی تاریخیں ہیں یہ خطبہ نکاح کے الفاظ جو ہیں جو ابھی پڑھنے جا رہا ہوں عبارتیں میں, یہ برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا, برادران اہل تشیع نے بھی کتابوں میں لکھا, تاریخ میں محفوظ ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں ٹھیک. رسول خدا ٹھیک ہے اور جناب خدیجہ کا نکاح ہو رہا ہے. کون پڑھا رہا ہے؟ حضرت ابو طالب ٹھیک. ابو طالب بیٹھے بھتیجے محمد کا نکاح پڑھانے کے لیے. خطبہ نکاح کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی الحمد حمد اس اللہ کی, حمد اس اللہ کی, حمد اس اللہ کی. تو اگر بت پرست تھا, مشرک تھا, تو یہ کس اللہ کی حمد پڑھ رہا تھا؟ سب ہم نے لکھا, برادران نے سنت بھی کتابوں میں لکھا, برادران نے تشیع میں بھی لکھا الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم, حمد اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا, وزرع اسماعیل اور اسماعیل کی نسل میں رکھا. ابو طالب کہہ رہے ہیں ہم خطبہ نکاح کے جملے ہیں, خطبے کا آغاز ہو رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ حمد اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ یا ابو طالب آپ تو بھتیجے محمد کا نکاح پڑھانے آئے ہیں, نکاح پڑھائیے, یہ اپنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی نکاح پڑھائیے, اپنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تو جانتے ہو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, وہ قرآن کی آیت ہے. ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. ابراہیم کہہ رہے ہیں خلیل اللہ, شیخ الانبیاء, اولو العزم نبی, وہ جو 5 ہیں ان میں سے ایک اولو العزم ابراہیم ہے ٹھیک. وہ کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, پروردگار میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ. ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے کہ مالک میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ. تو خلیل خدا کی دعا رد تو ہو نہیں سکتی ہے نا. تو اب یہ جو ابو طالب نے کہا نا خطبہ نکاح میں کہ میں ہوں ابراہیم کا بیٹا, تو بتلانا یہی تھا کہ یہ سامنے محمد مصطفیٰ بیٹھا ہے جس کے دل پر قرآن نازل ہوا, جو دین کا لانے والا ہے, جو شریعت کا لانے والا ہے. اس کے سامنے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ہوں ابراہیم کا بیٹا. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دے, اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو بت پرستی کی نجاست مجھ تک نہیں آئی, کہیں اور گئی. پہنچ گئی بات؟ دیکھو کبھی کبھی ٹیکنیکل باتیں بھی سن لینی چاہیے. جانتے ہو حدیث کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھی مشکل باتیں بھی سننی چاہیے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ قول رسول, عمل رسول, سکوت رسول. اگر قول رسول, عمل رسول, سکوت رسول, رسول کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور اگر رسول منع نہیں کر رہے وہ بھی حدیث ہے ٹھیک ہے نا. اب ابو طالب نے خطبہ نکاح میں کہا کہ میں ہوں ابراہیم کا بیٹا ٹھیک ہے. تو اب میں پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں کہ ابو طالب کون ابراہیم کا بیٹا؟ ابو طالب کون ابراہیم کی اولاد؟ ہو گئی بات؟ بس اب بچے جواب دیں گے ذرا زور سے. ابو طالب کون ابراہیم کا بیٹا؟ اور زور سے. ابو طالب کون ابراہیم کی اولاد؟ پیچھے والے. ابو طالب کون ابراہیم کا بیٹا؟ ابو طالب کون ابراہیم کی اولاد؟ ہو گئی نا بات؟ یہاں تک تو ہم نے طے کر لیا, علماء اسلام نے لکھ دیا, علماء اسلام نے خطبہ نکاح میں لکھ دیا ابو طالب کون ابراہیم کا بیٹا. اب عالم اسلام کا درود ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, سارا عالم اسلام پڑھتا ہے. اور پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو درود محمد و آل محمد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا. درود کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارا ایک مسلمان پڑھتا ہے, سارا عالم اسلام پڑھتا ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. پروردگار درود بھیج ابراہیم پر اور اولاد ابراہیم پر. ابو طالب ہے اولاد ابراہیم. عجیب لوگ ہو, ابو طالب کو کافر بھی کہہ رہے ہو اور درود بھی بھیج رہے ہو. اب دیکھو میں نے
شریعت پہ بات رکی ہوئی تھی، دین و شریعت، مجھے جانا وہی ہے، لیکن اب بات علی کے باپ تک آ گئے تو جی چاہ رہا ہے کہ ایک آدھ آیتیں بھی سنا دو، ایک آدھ آیتیں. پھر میں گیا واپس دین و شریعت کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں پتا ہے نا کہ قرآن قصیدہ ہے میرے محمد کا، قرآن قصیدہ ہے میرے محمد کا. محمد عمل کرتا جائے قرآن بنتا جائے. مجھے چیلنج نہ کرنا ورنہ وہ آیتیں سناؤں گا، ورنہ وہ سنا دوں گا وہ آیتیں. بھائی قصیدہ ہے نا، کیا بھول گئے 30 پارے کا مشہور معروف سورہ، سورہ والضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. میں نے پورا سورہ پڑھ دیا، ساری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا، 2-3 آیتیں. والضحیٰ دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجیٰ اور جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلیٰ، میرے محمد ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، وما قلیٰ ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے محمد تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. یہاں تک آ گئے. اور اب اس کے فوراً بات کیا ہے، یہ آیت حجیہ کرنا ہے. عالم یجدک یتیمن فآویٰ، میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. سورہ والضحیٰ میں اللہ کہہ رہا ہے عالم یجدک یتیمن فآویٰ، میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا، تیری پرورش کی. تو اللہ قرآن میں کہے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا میں، اور ساری تاریخیں کہیں، ساری تاریخیں کہیں کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب. چل رہا ہوں آگے. اور مجھے وہ تو ہاتھ بلند کیا تھا، وہاں تک جانا ہے. جانا کہاں تک ہے؟ وہ جو ہاتھوں کو بلند کیا تھا وہ پیچھے والوں نے، جانا وہی ہے. عالم یجدک یتیمن فآویٰ، میرے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا. میرے محمد، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے مزمل، میرے مدثر، اے کالی کملی والے. عالم یجدک یتیمن فآویٰ، میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا، تیری پرورش کی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ قرآن میں کہا یتیمی میں پرورش کرنے والا میں، اور کروائی کس سے؟ ابو طالب سے. ہو گئی نہیں بات؟ تو جب میرا محمد یتیم تھا، یتیم، تو پالا کس نے؟ حضرت ابو طالب نے. ہو گئی نہیں بات؟ آیا سنا دی میں نے. اب رسول نے روایت کہی، میرے نبی نے کہنے لگے انا وکفل الیتیم کہاتین فی الجنہ. رسول کہہ رہے میں، رسول اللہ کہہ رہے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. ٹھیک ہے، بہت توجہ رہنا. متفق بین الفریقین روایت مولانا یاد ہے، سب نے لکھی ہے، علماء اسلام نے کتاب میں لکھا ہے. رسول کی کیا حدیث ہے بیٹا؟ رسول کی کیا حدیث ہے؟ انا وکفل الیتیم کہاتین فی الجنہ. رسول کہہ رہے کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے، ساتھ ساتھ. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو یتیم تھے، اللہ کے رسول آپ بھی تو یتیم تھے، اللہ کے رسول آپ کی بھی تو کسی نے پرورش کی. کہا کہ ہاں میں یتیم تھا اور میری کسی نے پرورش کی. تو اللہ کے رسول آپ کی پرورش کی ابو طالب نے، تو ان کا درجہ کیا ہوگا؟ کہ بھائی کہہ تو دیا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، تو
ابو طالب تو محمد کے ساتھ ہو گئے، باقی کس کے ساتھ ہو گئے؟